ख्वाहिश है امریکہ جانے کی نا. اب تو پاکستانی بڑے کرسچن پاکستانی ہے نا, ٹکٹ ملیں گی تو جائیں گے کیا نہیں؟ ضرور جاؤں گا. یہی تو پرابلم ہے. اگر میں جہنم کی ٹکٹ دوں گا جائیں گے آپ؟ بالکل بھی نہیں. تو امریکہ جہنم کی ٹکٹ ہے. بھائی رفیع, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ معذر کرتا ہوں آپ سے, میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا, تو سچ سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا. میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا, تب سوال ہو گیا. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. اگر Sorry, سوال استغفر پوچھنے کے اللہ. لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے. اللہ مجھے کلمہ معاف پڑھیں گے؟ کرے. جی لا کلمہ الہ پڑھو آپ اسے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنا نام, پروفیشن. السلام علیکم, ذاکر نائک. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کے بیانات ہمیشہ سنتا رہتا ہوں. سر آپ سے میرا سوال یہ تھا. اپنا نام بتائیے. میرا نام رفیع ہے. آپ مسلم ہیں, نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں. جی. تو آپ سے سوال یہ تھا, پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں, اتنے زیادہ مدارس ہیں, اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں, لیکن اگر دوسری سائٹ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے, تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے, یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے, غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے, تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم بھائی سوال پوچھیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا, اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ, ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک, مطلب ہولی, ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ, ہولی لینڈ. سمجھ گئے آپ؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا, کرسچن ہے؟ جی جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں, کئی اجتماع ہوتے, اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا, قائم ہو گیا, لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں
میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں, بڑے بڑے ہیں, بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے لیکچرز ہوتے, بڑے بڑے اجتماع ہوتے, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے, آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے, آپ ایک نیک انسان ہیں, آپ کا بھائی چوری کرتا ہے, آپ بولے چوری مت کرو, وہ چوری کرنے لگے گا, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی, آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا, آپ بولیں گے مت کرو, پھر بھی کر رہا ہوں, بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے, آپ خراب انسان ہے, بول سکتا ہوں میں؟ خراب انسان ہے بول سکتا ہوں؟ ہاں کیا نہیں؟ مائکرو فون آن کیجئے نا. یہ مائک آن کیجئے گا, یہ رائٹ والا مائک آن کیجئے پلیز, اس کو ابھی بند مت کیجئے. اگر آپ کا بھائی چور ہے, آپ نے اسے بولا چوری مت کرو, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ یہ مائک آن کیجئے پلیز. ہو از آن دا آڈیو؟ آڈیو پہ کون ہے؟ جی یہ مائکرو فون جب بھی کوشچن آنسر سوال پوچھ رہے تو بند مت کیجئے, آن رہنے دیجئے. جی ہاں, جی میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل. ٹھہرا سکتا ہوں؟ نو سوری. میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے, آپ نے اسے کہا مت چوری کرو, میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ اگر نہیں بولیں گے, ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ تھے, اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں, کافی لوگ, میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا, لیکن 2 ایسے گھر ہیں جو غلط نہیں کرتے. حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو. کیوں؟ ان نے باقی کو دعوت دی نہیں. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے روکتے کم از کم دل میں کوسو. کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہمت نہیں بات کرنے کے لیے, اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ بہت ہمت ہے, تو کم از کم دل میں تو کوسو. اگر اتنا کریں گے تو آپ لوویسٹ لیول کے مسلمان ہیں. تو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ یہاں کے علماء کا سوال ہے, جتنی میں نے ان کی تقریر, سارے علماء کی تو نہیں سنا, جتنوں کی میں نے سنا اور جس سے متاثر ہوا ہوں میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان, ماشاءاللہ یہ عظیم علماء ہیں, تقریر کر رہے ہیں ان لوگ. اور خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد, جب میں ملنے ان کو آیا تھا 51 میں بولا کیوں ہے, میں بولا اسلامک ادارے دیکھنا ہے. بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے, اسلام نہیں ملے گا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, جنت اعلیٰ, آمین جنت فردوس. آمین. مجھے ایک پاکستانی ابھی کل ملا, کل بولا ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر اسامہ صاحب زندہ تھے ہمیں ان قدر ہی نہیں کی, ابھی مرنے کے انتقال ہونے کے بعد ہم سنتے تو جو نے 20 سال پہلے کہا وہ ابھی صحیح آ رہا ہے. پاکستان کے بارے میں تو چھوڑو, ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے بی جے پی 2 سیٹ ہے, وہ ہندوستان کو رول کریں گے. کیا کون سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب میں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دور اندیشی ہے, فار سائٹڈنس. جب بی جے پی کی 2 سیٹ تھے اس ٹائم کہا کہ بی جے پی ہندوستان کو رول کریں گے. ان کو ہسٹری کے اوپر مہارت تھی. تو یہ کہنا کہ کیا علماء ناکامیاب تھے, میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے ان کو سننے والے نے ان کی عزت نہیں کی. اس وقت میں ہندوستان سے ملنے آیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کی ساری کسریں لی, اور اس وقت بھی مجھے 3 چیز کرتے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ایک ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو دعوت کو پھیلاتے تھے. دوسرا اصلاح کرتے تھے, شرک, اقسام شرک, راہ نجات, کئی تقریر. اور تیسرا ان کا تھا پالیٹکس, اور مجھے پالیٹکس سے زیادہ شوق نہیں ہے.
ابھی ہجرت کرنے کے بعد شوق ہو گیا. شوق ہو گیا کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں دعوتی کام کروں پالیٹیشین کے ساتھ. اللہ نے موقع دیا. ابھی جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کیا کہتے ہیں, اس ٹائم میں ان کے کیسٹ قرآن کے اوپر سے فوراً سن لیتا تھا. اگر اصلاح کے اوپر سن لیتا تھا, پالیٹکس میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, تھوڑا سن لیتا تھا, بند کرتا تھا. ابھی میں سنتا ہوں تو ان کی دور اندیشی, فار سائٹڈنس اتنا ہے کہ 95 میں کہا جو ہندوستان میں 20 سال بعد ہوگا. تو یہاں کے علماء ماشاءاللہ جتنے میں نے سنا ماشاءاللہ اچھے ہیں. وہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ نے قدر نہیں کیا ان کا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس حق ہے بات کرنے کا آپ بات کرو. اگر یہاں کا معاشرہ طے نہیں ہے تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ساری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت دینا ہر ایک کے لیے, مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے ساتھ سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 123 والعصر, اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے. سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, عمل صالحات ہے, وتواصوا بالحق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وتواصوا بالصبر. تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے. تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے, نمبر 1, کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں, یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ. پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ. ان کی حیات مقصد, میں کل تقریر کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, امریکہ جانا, یو کے جانا, ویسٹرن. اور مجھے کیا بولتے ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے بولے کیا کس نے حالات کو, آپ نے. اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے, 1000 درجہ, معافی چاہتا ہوں. آپ پاکستان میں رہیں گے, جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں. اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں, ٹینز آف تھاؤزینڈ پاکستانی جو مائگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں, امریکہ میں, ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال, جیسا میں نے کہا گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہے, آپ بھی ساتھ دیجئے. اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو. یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو, کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو. اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی, گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا. آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ, ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس. یہ پارٹی چھوڑو, جو بھی پارٹی ادھر ہے, یہ پارٹی کو بازو رکھو. کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے. آپ ایک مسلم جیسا جاؤ, دوسرے مسلم سے ملو. یہ پارٹی کے چکر میں, کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے. تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو, محبت سے بات کرو. اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی, ہماری بھی بنے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں.
اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث پڑھو. اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے, بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Yes, sir. اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں, ان کی زندگی دیکھو. آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے. ہماری حالت بری ہے, ہم کمزور ہیں, ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں. 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے, ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, ہتھیار دیے, کائی کے لیے؟ کائی کے لیے؟ ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے, جینوسائیڈ کھلم کھلا لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہم؟ ابھی 1 سال پورے ہو جائیں گے کل, سولر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے. 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے. اور ایک بڑا مجمع تھا ٹرکی میں نے آن لائن خطاب کی تھی اس کے اوپر, اور بڑے بڑے علماء تھے اس تقریر میں, تو میں نے بھی خطاب کی ہوتا 10 منٹ کی. میں پاکستان کے آنے کے پہلے وہ خطاب کی ملیشیا سے. تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ ایک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گا. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مانی کی طور پہ پاک ہو, انشاءاللہ پاک ہو, تاکہ اس سرزمین پہ کوئی گناہ نہ ہو. انشاءاللہ دعا کرتے. آج نہیں تو قرآن میں تو لکھا یہ وقت آئے گا, چاہے آپ زندہ رہے میں زندہ رہے. قرآن میں تو لکھا ہوا جو میں نے آیت کوٹ کی 3 جگہ پہ, انشاءاللہ 7 سال تک کے ساری دھرتی پہ اسلام کی شریعت نازل ہوئیں گی, اور انشاءاللہ سب سے امن کا موقع رہیں گا اس وقت. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات کرنی تھی کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان امریکہ میں رہے گا تو اس کے جنت میں چانسز کم ہے, اور جو پاکستان میں رہے گا اس کے زیادہ ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ اگر کوئی مسلمان پاکستانی مسلمان امریکہ میں اپنی لائف گزارتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا تو یا تو مطلب زنا کرے گا یا شراب پیے گا. باقی نہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے, نہ کسی کا مرڈر کر سکتا ہے, اور نہ ہی جو ہے نا رشوت حسد وغیرہ مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ پاکستانی مسلمانوں کو دیکھو گے. آپ امریکہ گئے؟ نہیں, میں گیا ہوں. اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دیا میرا ویزا. جب میں پہلے جاتا تھا 2,000-3,000 آتے تھے. جب بڑی پبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کیا. 10 سال کا ویزا تھا, 2010 میں کینسل کر دیا. کیا میں جا کے دہشت گردی پھیلاؤں گا؟ کیوں کینسل کیا میرا ویزا؟ آپ بولو مجھے. رفیع بھائی جی سن رہا ہوں. کیا میں آتنکوادی ہوں؟ نہیں, بالکل. وہ نہیں چاہتے کہ امن پھیلے, وہ نہیں چاہتے کہ امن. اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بلایا ہے تو کم از کم امن تو چاہتی ہے. عمل کم ہوگا لیکن بلائی تو صحیح. وہ میرے میزبان ہیں, مجھے حق ہے کہ میں بھی انہیں دعوت دوں. میں مل چکا ہوں الحمدللہ. انہیں بلایا تو صحیح. آپ کی امریکہ تو ڈرتی ہے مجھ سے. کیوں؟ آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا میں. وہاں آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمارے قرآن کی جو آیت ہے, کبھی آپ کچھ بھی غلط دیکھیں گے تو گزر بسر کرو. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. کچھ بھی غلط گزر بسر کرو. وہاں آپ گاڑی کتنا چلائیں گے؟ ننگی عورتوں کی تصویر ہے. گزر بسر کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بھائی, قتل ہو جائے گا. آپ گھر کے باہر نکلو, موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹری میں وہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے ننگی لڑکی بیٹھی ہے, گاڑی بیچنے کے لیے BMW کا نام سنا ہے؟ BMW. جی سنا ہے. ہاں, BMW کے آگے میں نے دیکھا نا ایڈ, مجھے کسی نے کہا ایک لڑکی بکینی میں, اور اس میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار.
अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता, होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है, और जो अमेरिका में जो फयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? जी जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं, कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, यहाँ रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा रखती है, 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां $1 बिलियन है, 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे, 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या $1 मिलियन। अरे बट $1 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको शायद पता नहीं होगा। $1 मिलियन कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर। $1 मिलियन कितना है? तो $10 लाख। $1 मिलियन कितना है? 10 करोड़ होंगे, पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है, वही तो बोलता हूं मैं आपको। $10 मिलियन साल, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, $10 मिलियन पाकिस्तानी कितने रुपए हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते, 30 करोड़, 3 बिलियन, समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर वहां पे सुनिए मेरी बात। ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, $1 बिलियन, $7 बिलियन मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं। आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में, हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, क्या यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना। आप तो पाकिस्तानी, बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ वो गलत पाकिस्तानी। आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10s of thousands, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा
کرتا ہوں اللہ سے, اللہ مجھے کلمہ معاف کرے. پڑھیں گے؟ جی لا کلمہ پڑھو آپ اسے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے. آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے لیکن خواہش تھی آپ سے سوال تو یہ کرنا. بھی ہو سکتا ہے نا, کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول کے جہنم میں پہلا جائیں گے؟ برابر کہ نہیں؟ نہیں میں پیچھے جہنم میں بھی لائن بڑی رہیں گی, بہت لمبی رہیں گی. آپ بولے مجھے پہلے جانے کا تو آگے کر دیں گے آپ کو. میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں نا, وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے 1 بجے کے بعد, تو اس لیے. ارے گیٹ بند ہوگا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے؟ یہاں تقریر چلتے رہیں گی ماشاءاللہ, آپ کو فائدہ ہوگا نا. جی جی ہاں کہ نہیں؟ تو گیٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آمین. جی